الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے خود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مقوانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماع كما كان حقه بعد خطاب الربطعي السمختصر. اکھی سونے نوائی جے تیرا گزر ہوئے. اکھی سونے نوائی جے تیرا گزر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مرتا آقا جے تیری نظر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہوئے. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اور عزت تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مؤمنین کے لیے ہے. بزرگوں دوستو، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے،
حضرت مقبول رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث بیان کی کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ایک ایسا آدمی ہوں جس نے کبھی کوئی غداری، کوئی گناہ اور کبھی کوئی بدکاری نہیں چھوڑی، کیا میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ میرے گناہ اتنے ہیں، اتنے زیادہ ہے، اگر تمام انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو سب کے سب غضب خداوندی میں گرفتار ہو جائے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری تمام برائیاں، بدکاریاں معاف فرما دی ہیں، بلکہ جب تو نے اس کلمہ شہادت پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ تیری برائیوں کو بلائیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اور پھر وہ ضعیف العمر شخص جو ہے خوش ہو کر واپس چلا گیا۔ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 19 ہے اور صفحہ 48 ہے۔ آنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بد اعمال ہوں، کیا میری بھی بخشش کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، واللیل کی زلفوں والے ہیں، علم نشرح کے سینے والے ہیں، طٰہٰ کی جبین والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو مسلمان ہو جا، کلمہ شہادت پڑھ لے۔ تو جب بندے نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، دار اسلام میں داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری تمام برائیاں، بدکاریاں معاف فرما دی، بلکہ جب تک تو اس کلمہ شہادت پر قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ تیری برائیاں اس کو بلائیوں میں تبدیل فرماتا رہے گا۔ اس پر وہ ضعیف العمر جو ہے شخص جو ہے خوش ہو کر واپس چلا گیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے۔ تو کوئی نہ کہوں میں اس بات کو کیوں نہ عرض کروں، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اگر بندہ نیک نیتی کا ارادہ کرے، توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی یار سجن، بھائی بہن اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا مہربان اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں وہ دنیا کی طرف اپنا دھیان صرف ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں اور صرف اللہ تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر دن رات گزارتے ہیں اور انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیواں،
جنی میری عمر ہوئے۔ اب مومن کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تو اسے بندہ مومن زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن اساکر جلد 7 صفحہ 230 کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اے کعبہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، تجھ سے بندہ مومن زیادہ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اب اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر جو ہے مومن کی بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اساتذہ جو ہے، ہمارے والدین جو ہے، عزیز و اقارب جو ہے، جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی زیارت، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور علیہ السلام کی سچی اور